سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا ہے اور مخالف کو آپ نے وہ شکست دی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی پاکستان کو عزت ملی، فتح ملی. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہماری جو کرکٹ ٹیم کے پلیئرز ہیں ہر بچے کے لیے 1 کروڑ روپے کا کیش کا اعلان کرتا ہوں. شاہین بچوں کی بڑی جیت، حکومت کا بڑا تحفہ. وزیر اعظم کا کھلاڑیوں کے لیے 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان. ٹیم مینجمنٹ کے ہر رکن کو 25 لاکھ روپے انعام ملے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انڈر-19 ٹیم نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کر دیا. ٹیم انتظامیہ اور کرکٹ بورڈ کی کاوشیں لائق تحسین ہے. ٹیم نے ٹرافی جیت کر قوم کے دل جیت لیے. تمام کھلاڑیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. وزیر اعظم کا فاتح ٹیم کے اعزاز میں ظہرانہ. انڈر-19 کھلاڑیوں نے حوصلہ افزائی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا بھارتی کھلاڑی ہمارے کھلاڑیوں کو اشتعال دلاتے رہے. کھیل اور سیاست کو الگ الگ رکھنا چاہیے. شاندار کھیل کا مظاہرہ کر کے روایتی حریف بھارت کو شکست دی. کامیابی بہترین حکمت عملی اور ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. بھارت کو شکست دے کر قوم کی عزت میں اضافہ کیا. ٹیم مینٹور سرفراز احمد کی پریس کانفرنس. کہا میدان میں بھارتی کھلاڑیوں کا رویہ غیر اخلاقی تھا. ہم نے تحمل دکھایا. کھلاڑیوں کو ہدایت دی وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں. ہم نے اپنا رویہ ٹھیک رکھنا ہے. ہم نے جیت سپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ سیلیبریٹ کی. بھارت نے جو کیا وہ ان کا ذاتی فعل ہے. کپتان فرحان یوسف نے کہا کہ وطن واپسی پر شاندار استقبال ملا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی سپورٹ پر ان کے شکر گزار ہیں. ہمارا فوکس انڈر-19 ورلڈ کپ ہے. شاہینوں کی فاتحانہ لینڈنگ. اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایشیا کپ کے چیمپئن انڈر-19 ٹیم کا شاندار استقبال. شائقین کرکٹ کی کھلاڑیوں پر گل پاشی ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے. دبئی میں بھی صدر محسن نقوی کی زیر صدارت ایشین کرکٹ کونسل کا خصوصی اجلاس. ایشیا کپ انڈر-19 ٹورنامنٹ کے شاندار اور کامیاب انعقاد پر اے سی سی کی پوری ٹیم سے اظہار تشکر. محسن نقوی کی ایشیا کپ کے کامیاب انعقاد پر ٹیم کو مبارکباد. اجلاس میں ایشیا کرکٹ کے فروغ کے لیے اسٹیٹ آف دا آرٹ ہائی پرفارمنس سینٹرز کے قیام کا فیصلہ. دو ہزار 25 پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال قرار. ٹرمپ کی پاکستان پالیسی میں حیران کن تبدیلی. واشنگٹن ٹائمز کے آرٹیکل میں اہم انکشافات. واشنگٹن کا انڈیا فرسٹ دور ختم. پاکستان کو فوقیت حاصل. امریکی پالیسی شفٹ کی بنیاد مئی کی پاک بھارت جنگ بنی. پاکستان کی ملٹری کارکردگی نے ٹرمپ کو حیران کر دیا. آرٹیکل میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کے تعلقات کا خصوصی تجزیہ شامل. واشنگٹن ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر ٹرمپ کے انر سرکل کے اسٹار بن گئے. ٹرمپ عاصم تعلق کو ہاف جوکنگ برومانس کہا. پاکستان کی ملٹری ماڈرنائزیشن کو نئی عالمی اہمیت ملی. کمانڈ سٹرکچر میں اور ریہالم ہوا. چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ فعال بنایا گیا. پاکستان ناپسندیدہ ریاست سے شراکت دار ملک بنا. مارچ میں ٹرمپ نے پاکستان کی غیر متوقع تعریف کی جس نے واشنگٹن میں پالیسی کا رخ بدلا. اسلام آباد میں موقع فوراً کیچ کیا. سعودی عرب بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خدمات کا معترف. سعودی عرب کے اعلیٰ ترین قومی ایوارڈ سے نواز دیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسلنس عطا. سعودی قیادت کی جانب سے یہ اعزاز دفاعی تعاون کے فروغ اور خطے میں امن و استحکام کے لیے خدمات کے اعتراف میں دیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات. علاقائی سلامتی، دفاعی اور عسکری تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری پر تفصیلی تبادلہ خیال. پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی برادرانہ اور گہرے تعلقات کی توثیق. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سعودی قیادت کی جانب سے اعزاز پر اظہار تشکر کیا اور پاکستان کی سعودی عرب کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے بھرپور حمایت کا اعادہ کیا. یہ اعزاز پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت داری کی مضبوطی کی علامت ہے. ملک کی معیشت میں اہم سنگ میل. پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر. تازہ اعداد و شمار کے مطابق مجموعی ذخائر 21.1 ارب ڈالر. اسٹیٹ بینک کے ذخائر 15.9 ارب ڈالر ہو گئے. درآمدی صلاحیت 2.5 ماہ سے تجاوز. زر مبادلہ کے بلند ذخائر پائیدار ترقی اور معاشی استحکام پر سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں.
صدر آصف علی زرداری کی بغداد میں زیارت مقدسہ پر حاضری۔ صدر مملکت کی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر فاتحہ خوانی کے بعد کاظمیہ مقدسہ میں امام موسیٰ الکاظم اور امام محمد التقیٰ الجواد کے روزوں پر حاضری۔ روزہ کاظمیہ میں امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا۔ زائرین کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ صدر زرداری نے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کو علم، صبر، حکمت اور اخلاقی قوت کا دائمی سرچشمہ قرار دیا۔ صدر زرداری کی امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر بھی حاضری۔ مزار کے منتظمین اور مبلغین سے ملاقاتیں بھی کیں۔ بھارت کے خلاف فتح جنگی ہی نہیں اخلاقی بھی ہے۔ مسلح افواج نے پھر ثابت کیا کہ ملک کی سرحدیں محفوظ ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کیڈٹ کالج پٹارو میں یوم والدین کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان عالمی سطح پر اپنا منفرد مقام بنا چکا۔ قوم کی طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ عوام متحد رہے تو پاکستان کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ ملک کی خود مختاری اور مسلح افواج کی قربانیوں کی قدر کی جانی چاہیے۔ پاکستان کی خدمت سب کی اولین ترجیح ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف ہم سب ایک پیج پر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا افغانستان میں اشرف غنی تک کبھی پاکستان دوست حکومت نہیں رہی۔ مدارس کے خاتمے کا رویہ قبول نہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ افغانستان کو دہشت گردوں سے تعلق ہونا چاہیے۔ خارج کے خلاف تمام دینی مدارس کو فتویٰ جاری کرنا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا پی ٹی وی میں مالی کو پروڈیوسر لگائے جانے کا انکشاف۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ کے اجلاس میں پی ٹی وی کے ملازموں کی تنخواہوں کا معاملہ زیر بحث۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا بہت لوگ پی ٹی وی میں بیٹھے تھے، گمنام اکاؤنٹ سے میرے خلاف ٹویٹ کروائے جاتے ہیں۔ میں پی ٹی وی میں بیٹھے مافیا سے بہت لڑا ہوں۔ ماضی میں جس کو منسٹر چاہتا تھا وہ اینکر لگ جاتا تھا۔ افغانستان سے پنپنے والی دہشت گردی عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن گئی۔ کینیڈا میں دہشت گردی میں ملوث ایک اور افغان شہری گرفتار۔ افغان جریدہ دہشت ہشت صبح کے وقت کینیڈین پولیس نے 26 سالہ افغان شہری ولید خان کو ٹورنٹو میں داعش سے مبینہ تعلقات کے الزامات پر حراست میں لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم داعش کو مالی معاونت، سوشل میڈیا سہولتیں فراہم کرنے اور قتل کی سازشوں میں ملوث رہا۔ گرفتاری کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کے زیر انتظام افغانستان دہشت گردی اور منشیات کے گڑھ میں تبدیل ہو چکا۔ سڈنی کے بونڈائی بیچ حملہ کیس میں اہم پیش رفت۔ تحقیقات میں نئے حقائق سامنے آ گئے۔ آسٹریلوی پولیس کے مطابق بھارتی نژاد حملہ آور ساجد اکرم اور ان کے بیٹے نوید اکرم نے آسٹریلیا ہی میں حملے کی ٹیکنیکل ٹریننگ حاصل کی۔ حملے سے ایک روز قبل دونوں نے بونڈائی بیچ کا وزٹ بھی کیا۔ دستاویزات کے مطابق ایک حملہ آور کے فون سے ملی ویڈیو میں دونوں ملزمان داعش کے جھنڈے کے سامنے بیٹھے نظر آئے۔ دوسری جانب پولیس کی جانب سے زخمی حملہ آور نوید اکرم کو اسپتال سے جیل منتقل کر دیا۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں کار بم دھماکہ۔ اعلیٰ روسی فوجی آفیسر لیفٹیننٹ جنرل فانیل سروروف ہلاک۔ فانیل سروروف روسی جنرل سٹاف میں فوجی آپریشنل تربیت کے شعبے کے سربراہ تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جائے وقوع کا معائنہ جاری ہے، جبکہ فورنسک اور دھماکہ خیز مواد سے متعلق ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دھماکہ یوکرینی افواج کی جانب سے ممکنہ قاتلانہ حملہ تھا، تاہم یوکرین کی جانب سے اب تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے عابدہ پروین سمیت دیگر درخواست گزاروں کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے تمام درخواستوں پر عائد اعتراضات دور کرتے ہوئے فل بینچ تشکیل دینے کی سفارش بھی کر دی۔ عدالت کا پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس کے تحت دیے گئے تمام قبضے فوری طور پر واپس کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ حکومت کو بتا دیجیے
اگر یہ قانون برقرار رہا تو جاتی عمرہ آدھے گھنٹے میں خالی ہو جائے گا۔ رستے بادلوں اور برف باری کی انٹری، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ، لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں وقفے سے بارش، پہاڑوں پر برف باری، کالام میں 15، چترال 7، بالاکوٹ، دیر اور مالم جبہ میں 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ، جھیل سیف الملوک اور بابوسر ٹوپ پر 1 فٹ، ناران میں 6 انچ برف باری ریکارڈ۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش، پہاڑوں پر برف باری، وادی لیپا، گنگا چوٹی، پیر چناسی اور کوہ مکڑا نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ قیدی سزا پوری کیے بغیر رہا نہیں ہو سکتا، پنجاب حکومت سے مطالبہ ہے کہ قیدی کو کسی اور جگہ منتقل کیا جائے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا تقریب سے خطاب، کہا اگر جیلوں میں قید افراد باہر نکل کر احتجاج کریں تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ ہمارا صوبہ کسی بھی قسم کی محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا، گالم گلوچ سے صوبے کے حقوق حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل اختتامی مرحلے میں داخل، نیلامی کے لیے بولیاں کل لگیں گی۔ پی آئی اے خریداری کے لیے 3 کنسورشیم بولی کے عمل میں حصہ لیں گی۔ نیلامی کے لیے بولیوں کا وقت صبح 10:45 سے 11:15 تک مختص ہوگا۔ بولیاں سپہر 3:30 بجے کھولی جائیں گی۔ بولی کا مرحلہ براہ راست دکھایا جائے گا۔ کامیاب بولی کی صورت میں وفاقی کابینہ چند دنوں میں نیلامی کی منظوری دے گی۔ سندھ حکومت کی 1018 ارب روپے کے ترقیاتی حکمت عملی کی منظوری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، ترقیاتی حکمت عملی میں موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ انفراسٹرکچر پر زور، وزیر اعلیٰ کی تمام نئے منصوبوں میں ڈیزاسٹر رسک کو شامل کرنے کی ہدایت، صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام 2025-26 کے تحت 520 ارب روپے مختص، سڑکوں کے انفراسٹرکچر کے لیے 582 ارب روپے کا منصوبہ تیار، کہا سیلاب متاثرہ اور پسماندہ علاقوں کے عوام کو خصوصی فائدہ دیا جائے۔ سندھ حکومت نے کراچی کے صنعتی علاقوں کے لیے 9.28 ارب روپے سے زائد کے ترقیاتی پیکج کی منظوری دے دی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کے مطابق فیصلہ صنعتی انفراسٹرکچر کی بہتری، روزگار، برآمدات اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے تاریخی اور بروقت ہے۔ ترقیاتی کام پیر سے شروع ہوں گے اور 6 ماہ میں مکمل ہوں گے۔ فنڈز انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس سے فراہم، شفاف نگرانی اور معیار کے ساتھ منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ صنعتی زونز کی بحالی سے ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس اور کاروباری ماحول بہتر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جنگلات ماحولیات کے نظام کو کرپشن فری بنانے کے لیے بڑا اقدام، انگریز دور کے بنائے فارسٹ ایکٹ میں تبدیلی کر دی گئی۔ ماحول کے تحفظ کے ادارے ای پی اے سے کاغذی کارروائی کا خاتمہ، جدید نظام کے ذریعے تمام نظام چلانے والا ای پی اے پہلا سرکاری محکمہ بن گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ماحول کے تحفظ کے ساتھ کرپشن کے خاتمے کو بھی یقینی بنا رہے ہیں۔ رکشے کی نو انٹری، کراچی کی 25 اہم شاہراہوں پر رکشہ چلانے پر پابندی۔ کمشنر کراچی نے دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شارع فیصل پر میڈم اپارٹمنٹ سے آواری سگنل تک رکشہ نہیں چلایا جا سکے گا۔ آئی چندری گڑھ روڈ پر شاہین کمپلیکس سے ٹاور تک 2 سیٹر اور 4 سیٹر رکشوں پر پابندی ہوگی۔ بھارتی فوج کے اہلکاروں کی بدعنوانی، جنسی جرائم اور منشیات سمگلنگ بے نقاب۔ ایشیا نیٹ نیوز کے مطابق بھارتی فوج کے آفیسر لیفٹیننٹ کرنل دیپک کمار شرما اور شہری کو رشوت کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ وزارت دفاع میں تعینات آفیسر اور ان کی اہلیہ کے خلاف کرپشن کیس درج۔ دا انڈین ایکسپریس کے مطابق جھارکھنڈ میں ٹرین میں خاتون سے زیادتی کے الزامات میں بھارتی فوجی اہلکار اجیت سنگھ گرفتار۔ دا ٹائمز آف انڈیا کے مطابق نیپال بارڈر کے قریب سابق بھارتی فوجی راجبر سنگھ کو ہیروئن اور گرنیڈ کے ساتھ حراست میں لیا۔ رپورٹس کے مطابق ملزمان منشیات سمگلنگ کے نیٹ ورک میں ملوث تھے۔ سعودی عرب میں منشیات سمگلنگ پر 2 پاکستانی شہریوں کو پھانسی دے دی گئی۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 2 پاکستانی شہریوں نے ہیروئن اور دیگر منشیات جسم کے مختلف حصوں میں چھپا رکھے تھے۔ سعودی عرب سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔
ایران جنگ نہیں چاہتا، مسلط کی گئی تو ہم پوری طرح دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اسرائیل کی دھمکی پر رد عمل۔ روسی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ ماضی کا ناکام تجربہ دہرانا چاہتے ہیں تو انہیں کسی بہتر نتیجے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو یقین ہے کہ ایران بیلسٹک میزائل پروگرام تیار کر رہا ہے۔